آج ہم بات کر لیتے ہیں روحانیت کے بارے میں۔ روحانیت انسان کی اندرونی دنیا کا وہ سفر ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، آپ کے ذہن کو اطمینان دیتا ہے، زندگی کو ایک مقصد عطا کرتا ہے۔ مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ روحانیت حقیقت میں کیا ہے؟ کیا یہ صرف عبادت اور مراقبے کا نام ہے یا ایک مکمل طرز زندگی ہے جو کہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے رب، اپنی ذات اور کائنات کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے اس کو کس طرح سے مضبوط بناتا ہے؟ تو پھر آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ روحانی بیداری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے انسانی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جدید دور کی جو بے چینی ہے، ذہنی ڈپریشن ہے، مادہ پرستی کے درمیان کیا فرق ہے، روحانیت کس طرح سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اور مثبت انداز میں ہماری زندگی کے اندر کیا چینجز لے کے آ سکتی ہے، اس سب کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ایسٹرولوجر غلام عائشہ موجود ہیں، ان کو ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے۔ غلام عائشہ، ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو۔ کیسی ہیں آپ عائشہ؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اور بلایا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، علم نجوم کیا ہے، اور پھر ہم اس میں آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو روحانیت ہے یہ رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا کنیکشن ہے، اس کو ظاہر ہے مضبوط کرتی ہے۔ اس میں مراقبہ آ جاتا ہے، اس میں اور کیا کیا ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنا تعلق جو ہے اس کو مزید مضبوط کریں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ کا اور میرا اللہ سے ہر مسلمان کا تعلق ہے اور ایک روحانی کنیکشن موجود ہے۔ ہمیں اس روحانی کنیکشن کو بلڈ کرنے کے لیے، اس انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے اللہ سے اپنا کنیکشن بنانا ہوتا ہے۔ نارملی ہم لوگ عبادات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح اسٹرانگ کرنا، اور روحانیت کا مطلب کیا ہے؟ روحانیت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا۔ جس طرح فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور ہر بات مانی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور بڑی افضل طریقے سے اس نے بات ماننے کی کوشش کی، لیکن ایٹ دی اینڈ اس نے کیا کیا؟ عبادات میں وہ سب سے اوپر تھا، اینڈ میں اس نے کیا کیا جس سے اس نے انکار کر دیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانی، جس کی وجہ سے اس کی جتنی عبادات تھیں وہ ساری رد کر دی گئی۔ تو بات ماننا روحانیت میں افضل مانا جاتا ہے۔ کیا اس کے لیے کیا ایکسرسائزز آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہم نے اگر کوئی شخص ہے، اس کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، بے سکونی ہے اس کی زندگی میں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی بے سکونی ہے تو اس کے لیے وہ دیکھیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے۔ کیا وہ دعا کرتے ہیں؟ کیا وہ پڑھائیاں کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں؟ کیا وہ کسی کا دل تو نہیں دکھاتے؟ کیا کہیں وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے؟ اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث تو نہیں ہے جس سے وہ خود ہی اپنی نظروں میں برے ہیں یا اپنے آپ کو ریگریٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی بے سکونی کا ایک بڑا عنصر ہے کہ آپ کو اس چیز سے بھی آپ ریگریٹ میں رہیں گے تو ڈپریشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہیں گے تو آپ کے سارے کام خراب رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سارا ایک سینیریو ہوتا ہے، اس کو آپ نے بلڈ کرنا ہوتا ہے، اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کچھ علم نجوم پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ علم نجوم کے بارے میں بتائیے گا، یہ علم نجوم اس کی بنیاد کن اصولوں پر قائم ہے؟ علم نجوم کی بنیاد، اچھا بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بنیادی چیزیں آپ پوچھ رہی ہیں نا، بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب ہم کسی بھی علم کو اٹھا کے سیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک کنوے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو ان چیزوں سے، کہ آپ اگر کوئی پامسٹری کر رہے ہیں یا پھر آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ بلیو اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ اللہ پہ کرتے ہیں۔ آپ کو صرف وہ انڈیکیشن دی جاتی ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہی ہوگا اور اس پہ آپ کا یقین 100% آ گیا تو یہ آپ شرک کرتے ہیں پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ لا کے کسی دوسری چیز کو کھڑا کر دیں گے تو وہ پھر شرک کہلاتا ہے۔ یہ پھر ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، اس میں کسی علم کی غلطی نہیں ہے، یا ہم پامسٹری کر رہے ہیں یا ہم کسی بھی طرح کا کوئی اور علم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کو لے لیں، اگر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اور آنے والے وقت میں 2 دن بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہم اگر ڈیتھ کو ہی ڈکلیئر کر دیں تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا، اس پہ ہم کوشش ہی نہ کریں، اللہ سے دعا نہ کریں، اللہ سے رابطہ نہ اپنا بنا سکیں۔ مطلب یہ ایک پریڈکشن ہے اور دیٹس اٹ، اس کے علاوہ پریڈکشن ہے، اس کو اسی طرح لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ستاروں اور سیاروں کی جو گردش ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی پہ کیا واقعی اثر انداز ہوتی ہے؟ اثر رکھتی ہے، بالکل رکھتی ہے، اور اس کے لیے مختلف صدقات دیے جاتے ہیں۔
ڈفرینٹ صدقات ہوتے ہیں، دالوں کے صدقات ہوتے ہیں، نمک کا صدقہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گوشت کا صدقہ ہوتا ہے آپ کے اوپر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا، کیا علم نجوم اور قسمت یہ ایک ہی چیز ہیں، دونوں فرق ہیں؟ قسمت اور علم نجوم، قسمت تو آپ کی لکھ دی جاتی ہے پہلے ہی، اور جو ستارے ہیں آپ کے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ تو ایک پامسٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پامسٹ آپ کی ہاتھوں کی لائنوں کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں جو یہ لائنز ہیں یہ کیا بولتی ہیں، آپ کا پورا ہاتھ بولتا ہے۔ اس میں ایون یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، پاسٹ میں کیا رہ چکا ہے، اور آپ کی شادی میں کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں۔ یہ ایک پوری ریڈنگ ہے، ہاتھ جو ہے کمپلیٹ ریڈ کر سکتے ہیں آپ، اس میں آپ کی پوری زندگی بتائی جا سکتی ہے ہاتھ پڑھ کے؟ ہاتھ پڑھ کے۔ تو اس کے لیے کیا آپ لوگ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، کون سا علم پڑھتے ہیں، کہاں مختلف سے کتابیں رہنمائی ہوتی لیتے ہیں اس ہیں؟ کی، مختلف کتابیں ہوتی ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ بھی مختلف کورسز ہیں اور اس کے اکارڈنگ بتایا جاتا ہے، اور ڈفرینٹ بکس ہیں جس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ اس کے اکارڈنگ بھی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علم نجوم کے بارے میں تو آپ ہمیں بتا رہی ہیں، پیدائشی ذائچہ بھی ایک ہوتا ہے، یہ کس حد تک انسان کی شخصیت ہے، اس کا کریئر ہے، اس کا مستقبل ہے، اس پہ یہ سب کس طرح سے آپ لوگ اس کو جج کرتے ہیں، یہ کس طرح سے آپ لوگ مطلب بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، پریڈکشن کس بیس پہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ پریڈکشن کس بیس پہ ہوتی ہے؟ بیسیکلی ذائچہ جو ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کنڈلی کہہ لیں آپ، نارملی لوگ یہی کہتے ہیں، اس میں ایک بندے کی نام اور ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ ہر چیز نکال کے بتائی جا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ پاسٹ میں یہ رہ چکا ہے، آپ کا آنے والا وقت ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے پریزنٹ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ پریکاشنز ہیں۔ آپ ان پریکاشنز کو اویل کر کے یا ان کو یوٹیلائز کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس میں جو ایشو ہیں یا ہرڈلز ہیں جو آپ کو پتہ چل جائیں تو اس سے پھر آپ کو جسے کہتے ہیں نا فائدہ پہنچتا ہے، آپ کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں، یا ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ ابھی ہم نے باہر جانا ہے تو آگے کوئی کنواں ہے یا کھائی ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، تو ہمیں ڈائریکشن مل جائے گی۔ تو یہ صرف ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتا ہے، اور ایسے کچھ بھی نہیں۔ پتہ کیسے چلاتے ہیں کہ بھائی آگے کنواں آ رہا ہے، یا آگے کوئی کھائی ہے، یا آگے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس مسئلے سے فلاں بندے نے بچنا ہے؟ بالکل، یہ بھی بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ستاروں کی ایک پوری لینگویج ہوتی ہے، ستاروں کی، سیاروں کی پوری لینگویج ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ آپ کو ہر چیز بتائی جاتی ہے۔ تو ہر انسان کے ستارے اور سیارے وہ الگ ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں ہر انسان، فار ایگزامپل آپ کی ڈیٹ آف برتھ الگ ہے، آپ کا نام ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کا سیم ڈیٹ میں سیم ٹائم پہ ہوتا ہے نا، اکثر لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی تو پھر سیم ہی ہوئے نا ستارے؟ کیسے سیم ہوگا؟ ان کی والدہ مدر کا نیم ڈیفرنٹ ہوگا، ان کے ٹائم ڈیفرنٹ ہے، ان کی ڈیٹ ڈیفرنٹ ہے، ایک سیکنڈ میٹر کرتا ہے اس کے اندر، ایک سیکنڈ میٹر کرتا ہے، الگ ہوگا، الگ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، عام لوگ جعلی نجومی ہوتے ہیں، اور بھی بڑے یہ فسادی ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب تو پارکس وغیرہ میں آپ چلے رہے ہیں، فٹ پاتھوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاتھ دکھائیں، قسمت کا پتہ چلائیں، تو وہ انہوں نے ایون کچھ تو طوطے بھی رکھے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اچھا، یہ نارملی پچھلے وقتوں میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، ایک بے زبان، وہ کس طرح سے، مطلب وہ تو تکا ہوا نا، کہ وہ تو کوئی بھی پیپر اٹھا لے گا، وہ کوئی علم تو نہیں ہے، وہ تو تکا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی ہم کیونکہ یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کے اکارڈنگ یہ کیا ہے۔ میں نے جو لاسٹ دیکھا، ایون میں کراچی میں جب میں دیکھتی تھی لوگوں کو کلفٹن کے پاس ہی نا، تو لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور اسی طرح فال لگا کر طوطا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں تھی اس ٹائم پہ کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ طوطے سے ہی وہ فال نکالتے ہیں، اور جو اس میں آتا ہے وہی آپ کی قسمت کا حال بتا دیا جاتا ہے۔ یہ پھر ان کی کوئی ہوگی، ان کا کوئی سسٹم ہوگا جس کے اکارڈنگ انہوں نے بتایا، ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے۔ غلط ہے یہ، ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ پراپر ایک ذائچہ بنتا ہے آپ کی، اس پہ ریڈ کیا جاتا ہے آپ کے ستاروں کو، آپ کے سیاروں کو۔ یہ ایسے تو نہیں اٹھ کے بتایا جا سکتا کہ جی یہ ایسے ایسے ہو جائے گا تو ایسے ایسے آپ کر لیجئے، اس کی یہ پریکاشنز ہیں۔ مختلف جو ہاروسکوپس ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں کس حد تک سچ ثابت ہو سکتی ہیں، کتنی یہ ریلائبل ہوتی ہیں، قابل اعتماد ہوتی ہیں کہ آپ ان پہ یقین کر لیں اور واقعی ایسا ہوگا؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، ٹیرٹ کارڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ صرف ستارے اور سیاروں سے کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں ٹیرٹ کارڈ سے۔ یہ بیسیکلی 78 کارڈز کا ڈیک ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی مخلوق ہوتی ہے جسے ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں اللہ سے، روحانیت سے، اور پڑھائیاں کر کے اس کو ایک مخلوق دے دی جاتی ہے 78 ڈیک کی۔
اس کے اکارڈنگ پھر جو انرجی آتی ہے، کیونکہ یونیورس آپ کو پتہ ہے انرجی بیسڈ ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ انرجی رکھتی ہے، ایون ہماری سوچیں انرجی رکھتی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ بھی انرجی رکھتی ہے. تو اس کے اکارڈنگ اگر ہم بتاتے ہیں تو وہ صاف ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کارڈز کے اوپر جو بھی امیج بنی ہوتی ہے اس میں جو آ رہا ہوتا ہے اور کچھ آپ کو جو بتایا جا رہا ہوتا ہے روحانی طور پہ، وہ پاورز ہوتی ہیں آپ کی روحانی پاورز. جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ روحانیت کو کس طرح بوسٹ کیا جاتا ہے، تو مختلف وظائف ہوتے ہیں. آپ کا کنیکشن کیسے ہوتا ہے اللہ سے کنیکشن بنانے کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے، درمیان میں کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس سے ہمارا کنیکشن بنے اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی طرف پہنچا دے. تو یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو سمجھنا ہوتا ہے ہمیں. اگر اس چیز کی طرف انٹرسٹ ہے، نارملی ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، ہم دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں بس کھانا پینا، کمانا، پیسہ اور اچھی رہائش، بس ان چیزوں کا ہی ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے مرنا ہے، قبر کے لیے بھی ہم نے کچھ تیاری کرنی ہے، ہمیں آخرت کے لیے بھی اپنی تیاری کرنی ہے، آگے بھی جواب دہ ہونا ہے. جو ہم کر رہے ہیں آج کے اس وقت میں، اگر ہم کچھ اچھا کر لیتے ہیں تو آنے والا وقت، یعنی کہ مرنے کے بعد جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں ہم کیا کریں گے؟ پھر آگے جا کے ہم یہ تو نہیں سوچیں گے نا کہ کاش ہم یہ کر لیتے. حالانکہ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آگے جا کے ہم یہی سوچیں گے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، لیکن ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، روحانیت سیکھنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اپنا کنیکشن بنانا چاہیے. ٹیرو کارڈز کے تھرو آپ مینس آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ٹیرو کارڈ ریڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ روحانی پاور ہوتی ہے. ہاں، لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتی. جو اپنا بلڈ کرتے ہیں ریلیشن اللہ کے ساتھ، یا اس کو بناتے ہیں، اپنی روحانی پاورز کو بڑھاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں بزرگوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے ان کو پھر کچھ اس طرح کی روحانی پاورز ملتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کچھ سٹونز پہ بھی آپ سے جان لیتے ہیں. سٹونز جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں کتنا ان کا عمل دخل ہوتا ہے؟ سٹون اثر رکھتا ہے. اور ابھی میں ریسنٹ پڑھ رہی تھی کہ حضرت علی نے کسی کو انگوٹھی دی، تو جب انہوں نے انگوٹھی دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں میٹر تو کرتی ہے چیز. یہ سٹون جو میں نے پہنا ہے یہ میٹر کرتا ہے آپ کے ستارے کے حساب سے، آپ کے سیارے کے حساب سے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی، نیگیٹو اورا ہے اس کو ریموو کرتا ہے، اس کو کم کرتا ہے، آپ کے کاموں کو بوسٹ دیتا ہے، آپ کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. آپ کے جو کام آپ کے رکے ہوتے ہیں اس میں انرجی آتی ہے، آپ کے اندر انرجی آپ کیا آتی ہے. ذائچہ پڑھتے ہیں اس بندے کا، پھر اس کو سٹون ریکمینڈ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ کا سٹار کیا ہے، تو اس سٹار کے اکارڈنگ آپ کو کون سا سٹون سوٹ کرتا ہے وہ بتایا جاتا ہے. اچھا، ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہیں آپ کو لوگ؟ ڈیٹ آف برتھ بتائی جاتی ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ آپ کو سٹون دیا جاتا ہے. اس سٹون پہ خاصی پڑھائی کر کے دی جاتی ہے، آپ کو اس میں مختلف کلامات پڑھ کے دیے جاتے ہیں اور حفاظت کے لیے دیا جاتا ہے. یہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نوجوان نسل جو ہے اس کو علم نجوم سے متعلق ان باتوں میں احتیاط برتنی چاہیے، کیا مطلب کرنا چاہیے؟ اس کو ایز اے صرف سمجھیں کہ پریڈکشن لیں اور ڈائریکشن لیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کل کائنات یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. انسان یہ سب نالج جو آپ بتا دیتے ہیں، پریڈکشن کر دیتے ہیں، اس کے باوجود کیا دعا کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ یہ جو سب آپ پریڈکشن ہوتی ہے اس کو چینج بھی کر سکتا ہے؟ یا آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جی فلاں منتھ میں فلاں ڈیٹ کو یا آئندہ آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے، کوئی جاب سوئچ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں تم نے یہ جاب سوئچ نہیں کرنی ہے، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یا جلدی کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے؟ وہ ٹائم میٹر کرتا ہے. ان کو جو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے اس وقت میں ابھی آپ سوئچ کرنا بہتر نہیں بن رہا، آپ آنے والے وقت میں اتنے ٹائم ڈیوریشن کے بعد کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. یہ پریڈکشن ہوتی ہے، اس طرح بتایا جاتا ہے. ذائچہ دیکھ کے بتاتے ہیں آپ لوگ؟ ذائچہ بھی دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے، اور ٹیرٹ کارڈ سے بھی بتایا جاتا ہے، اور روحانیت سے بھی بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل ایک بلیک میجک اور یہ سب علم نجوم ان کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے، یہ کتنا مختلف ہے؟ کس طرح سے ہم نے اس کو؟ بلیک میجک اور علم نجوم کو مکس اپ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ بلیک میجک ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور علم نجوم ڈیفرنٹ ہے. تو
اچھا پتھر پہ ہم بات کر رہے تھے، تو پتھر جو ہے آپ کسی سے اگر پوچھ کے نہیں پہنتے ہیں، کوئی بھی کسی کو بھی ہوتا ہے نا انگوٹھی اتار کے دے دی یہ پہن لو تم، تو وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا مطلب رنگ لے کے آپ پہن لیتے ہو، آپ کو سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ تو اس کے اکارڈنگ ہے نا، اس کے سٹار کے اکارڈنگ یا اس کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ ان کی انرجی ہے. آپ اگر کسی کا پہنا ہوا پہن لیں گے تو اس کی انرجی ساری آپ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، اور اگر اس کی انرجی نیگیٹو ہوئی تو وہ آپ میں آ جائے گی. اور یہ صرف پتھر میں نہیں ہوتا نا، یہ آپ ویسے بھی کسی سے کو گفٹ لے لیں تو اس میں بھی ہوتا ہے. گفٹ کے علاوہ آپ کپڑے نہیں دے سکتے کسی کو. آپ کو کپڑے نہیں دینے چاہیے، آپ کو جوتے نہیں دینے چاہیے، آپ جویلری نہیں دیں گی. فیمیلز کو زیادہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکسچینج کر لیتی ہیں اپنی چیزیں، شوز کر لیتے ہیں، کپڑے کر لیتے ہیں، جویلری کر لیتی ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. آپ کسی کو اپنی انرجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. اگر آپ کسی سے لے رہے ہیں تو اس کی انرجی کا آپ کو کیا پتا کہ اس کی انرجی کیسی ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اگر کوئی آپ کو بڑی چاہت یا بڑی محبت کے ساتھ کوئی تحفہ دیتا ہے تو پھر تو آپ کو تحفہ اور چیز ہے. مین سے آپ نے کسی کی چیز کی کوئی تعریف کر دی ہے کہ آپ نے یہ رنگ بہت اچھی پہنی ہے، تو اس نے آپ کو محبت سے کہا کہ نہیں یہ رنگ تم پہن لو، تو اس میں اس کی محبت کی انرجی آ گئی. اس میں اس کی محبت اس میں کی کوئی انرجی حرج نہیں ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میرے خیال سے اس میں محبت بڑھتی ہے آپ کی. باقی یہ سب وہم ہوتا ہے، وسوسے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اچھا جی، ایک سوال آیا، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو شاید دودھ ڈالا جائے گا اس طرح سے کچھ، تو وہ بڑھتے بھی ہیں، ان کی نشو و نما بھی ہوتی ہے. از اٹ؟ کچھ ہوتے ہوں گے جن پہ اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں، جن کے لیے اسپیسیفک کچھ صدقات کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پھر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ان کے مختلف چیزیں ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کے لیے کون سا سٹون آیا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ یا کلائنٹ ٹو کلائنٹ. لیکن سٹونز پہننے چاہیے. سٹونز پہننے چاہیے آپ کو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پتھر پہنا تھا، اور چاندی میں آپ نے اس کو بنوا کے پہننے کا، اور مردوں کے لیے تو ویسے بھی سونا کہا جاتا ہے کہ حرام ہے. بہت شکریہ عائشہ، آپ آئی ہیں، آپ نے آ کے ہمیں اتنا مفید باتیں بتائی ہیں. آج کے اس مارننگ شو سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. جاتے جاتے جی ہمارا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ یہ جو تحقیق ہے، یہ جو علم ہے اور شعور ہے، یہ درست فیصلوں کی بنیاد ہوتے ہیں، اور ہر بات کو عقل، دلیل اور مستند معلومات کی روشنی پر پرکھنا چاہیے. ہمیں زندگی میں پریڈکشن، ستارے، علم نجوم، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ اگر پریڈکشن کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو پریڈکشن ہی سمجھیے. اس پہ آپ نے بالکل یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ پھر یہ اس میں شرک میں آ جاتا ہے. کیونکہ رب کائنات ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے. ہاں، آپ تھوڑی احتیاط کر سکتے ہیں، آپ ضرور پوچھئے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ پوچھئے مت یا جانیے مت، ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس پہ بالکل یقین نہیں کرنا ہے، اندھا یقین نہیں کرنا ہے. یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. آج اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا خیال رکھیے. گڈ مارننگ کلاس.